تو شاہین ہے پرواز سے کام تیرا، تیرے آگے آسماں اور بھی ہے۔ میں ہوں صدف یاسر، پروگرام میں نیوز نائٹ، اور آج بات کریں گے اقبال ڈے کی، یعنی کہ 9 نومبر۔ ہر سال شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے یوم پیدائش کو یوم اقبال کے طور پر منایا جاتا ہے۔ انہوں نے نظریہ پاکستان پیش کیا، لوگوں کے کیا اس پہ ویوز ہیں، بات کرتے ہیں تو آگے چلتے ہیں۔ تو ابھی میں ایک یونیورسٹی میں موجود ہوں، یہاں پر کچھ اسٹوڈنٹس موجود ہیں، ان سے اقبال ڈے کے حوالے سے بات کریں گے۔ اسٹوڈنٹ سے یہ پوچھنا تو بڑا نانسنس ہوگا کہ اقبال ڈے ہوتا کیا ہے، کیونکہ یہ بڑے اسٹوڈنٹس ہیں اور یقیناً ان کو کافی نالج ہوگا، تو میں ان سے بات کروں گی کہ ہمارے اقبال نے جو قول کہے تھے، جس طرح سے انہوں نے احساس خودی پیدا کیا، کیا آج کے معاشرے میں ہم نوجوان نسل میں وہ چیز ہے؟ بیسیکلی اگر ہم اسٹڈیز کے حوالے سے بات کریں تو کچھ اسٹوڈنٹس کافی سیریس ہیں اور کچھ نان سیریس بیہیویئر بھی لے کے چلتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اسٹڈیز کو اتنا زیادہ پریورٹی نہیں دیتے، یا پھر وہ سوشل کافی زیادہ ہو گئے ہیں، لائک ان کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز زیادہ ہو گئی ہیں۔ بٹ آئی تھنک کہ ہر کسی کو اس چیز سے موٹیویشن لینی چاہیے، کیونکہ اقبال ہمارے لیے بہت موٹیویشن ہے، آنے والی ینگ جنریشن کے لیے، ایون ہمارے لیے بھی۔ تو آئی تھنک کہ ہمیں انہیں دبانا نہیں چاہیے، اسٹڈی کرنا چاہیے انہیں اچھے طریقے سے، اور جو انہوں نے ہمیں بتایا ہے اس کے اوپر فالو کرنا چاہیے، موٹیویشن لینی چاہیے، اور اسے اپنے پازیٹیو اسپیکٹس میں یوز کرنا چاہیے۔ بالکل ایسے پازیٹیو اسپیکٹس میں یوز کرنا چاہیے، لیکن جو کہ یونیورسٹی ہے، بنک شنک بھی چلتے ہیں، سب کچھ چلتا ہے، کلاسز بھی چھوڑی جاتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ادب، وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جو علامہ اقبال تھے انہیں ادب سے بڑا لگاؤ تھا، انہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ ادب کے نام کر دی۔ آپ کو کس حد تک ادب سے لگاؤ؟ اقبال کا مین میسیج ہی ادب سے ریلیٹڈ تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلیں اور اپنے ٹیچرز کی رسپیکٹ کریں، اور اسی طرح جب اقبال ڈے آتا ہے تو ہمیں ان کی یاد میں کچھ اس طرح کے ایونٹس رکھنے چاہیے جو کہ یہ شو کریں کہ ہمیں ان سے محبت ہے۔ تو آپ کو شعر و شاعری سے لگاؤ ہے؟ جی، کوئی شعر؟ لیکن اقبال کا ہو؟ بہت نارمل ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ زبردست زبردست۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا اب وہ کنسیپٹ یقیناً ختم ہو گیا کہ جب یہ کہا جاتا تھا کہ اقبال ڈے کو کیا ہوتا ہے، چھٹی ہوتی ہے، وہ کنسیپٹ ختم ہو گیا؟ جی، میں اپنی بات کا آغاز اس سے، ان کا ایک شعر ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ مطلب کہ انہوں نے اس شعر میں ایک بہت زیادہ ہمیں ایک سبق دیا ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، مطلب جو بھی آپ کا کام ہو اس سے پہلے کہ انہوں نے ایک بہت ہمارے لیے، ہماری جنریشن چل رہی ہے ان کے راستے پر، زیادہ ایجوکیشن کی طرف ہے، یا لوگ کہتے ہیں چلو جی پڑھ لیے تو پڑھ لیے، نہیں پڑھا تو خیر ہے۔ دراصل آج سوشل میڈیا، اب ان کی بکس ہیں، ان کی کتابیں ہیں، اب ہم زیادہ پریورٹی دیتے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، جو بھی کر لیں۔ اب ہم ان کی کتابیں نہیں پڑھتے، کچھ ایسا نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی کتابیں پڑھیں، ان کے شعر پڑھیں، ان میں بہت زیادہ سبق ہے، ہمیں سیکھنا چاہیے ان سے۔ بالکل ایسے ہمیں سیکھنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب سے سوشل میڈیا آیا ہے تو سب چیزیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر جو ہے کنورٹ ہو چکی ہیں، جو کتابوں سے لگاؤ ہے وہ ختم ہو گیا۔ اگر تو آپ کتابوں سے آپ کو لگاؤ نہیں ہے، لیکن کیا کبھی سوشل میڈیا پر ان کی کبھی کوئی کتاب، کبھی کوئی شعر پڑھا ہو؟ جی، موسٹلی مطلب ان کے ریلیٹڈ پیجز بنے ہوتے ہیں، مطلب بہت سے لوگ ہیں جو ان کے پیج کو فالو کرتے ہیں، مطلب ان کی شاعری ہے، جو ان کے مشہور قول ہیں وہ انہوں نے لگائے ہوتے ہیں، آگے مطلب فارورڈ کیے جاتے ہیں، اس لیے یہ۔ اچھا، تو آپ کو بھی ادب سے لگاؤ ہے؟ جی ہے، مطلب لگاؤ تو سب کو ہی ہوتا ہے۔ مطلب پڑھائی میں کیسے ہیں آپ؟ پڑھائی میں تو کیا جی بی چل رہی ہے آپ؟ جی بی کیا چل رہی ہے؟ 3.02 ہے۔ گڈ ہے، یعنی کہ آپ پڑھ رہے ہیں، تھوڑا بہت عمل ہو رہا ہے۔ جی چلیں ٹھیک ہے، اور بھی اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ان سے بھی بات کروں گی۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ آج کے دن کو یوم اردو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ انہیں مطالعے کا بڑا شوق تھا، علامہ اقبال کو کافی اسٹڈی کرتے تھے۔ آپ کو اسٹڈی کا شوق ہے یا بس ٹائم پاس ہو رہا ہے؟ نہیں، اسٹڈی کا شوق ہر کسی کو ہوتا ہے۔ ہم بچپن سے لے کے اب تک اسٹڈی کرتے رہے ہیں، اسٹڈی سے آپ کو بہت گرومنگ ہوتی ہے، اور اللہ کا شکر ہے بہت گروم کیا ہے یہاں پہ آ کے، اور یہ سب ہمارے استاذہ کی وجہ سے ہے، کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت اچھی طرح کوآپریٹ کیا، ہمیں ادب و آداب سکھائے جس طرح رہنا ہے، اور یہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ مجھے بتائیں کیا یہاں پہ جو ٹیچرس ہیں باقاعدہ اقبال ڈے کے حوالے سے کوئی گائیڈ کرتے ہیں، یا کوئی تقریبات ہوتی ہیں، کوئی مقابلے ہوتے ہیں؟ جی میم، یہاں پہ باقاعدہ ایونٹس آرگنائز ہوتے ہیں، ان میں اقبال ڈے کے حوالے سے عوام کو بتایا جاتا ہے کہ اقبال کی زندگی پر روشنی ڈالی جاتی ہے، ان کی طرز زندگی کیسا تھا اور ہمیں ان سے کیا سیکھنا چاہیے۔ ایک کوئی پوائنٹ ایسا بتائیں کہ جو انہوں نے طرز زندگی اپنانے کا کہا اور آپ اس پر عمل کیا ہو؟ انہوں نے
अब बेसिकली अभी ऐसा हो रहा है कि स्टूडेंट जो है ना वो इंटरनेट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो लिटरेचर सब कुछ इंटरनेट पर ही है। लेकिन उन्होंने ऐसा किया कि ख़ुद को, आज की जनरेशन ने ना खुद को मज़हब से थोड़ा सा अलहदा कर लिया है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी अलहदा कर लिया है, और ये कहते हैं कि हम एडवांस हो गए हैं, फैशन है ये अब वो है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ जो है ना वो कुरान पाक से बाहर नहीं है। खुद को किताबों से बेशक आप दूर रख रहे हैं, लेकिन चूंकि सोशल मीडिया काफ़ी आजकल इन है, तो सोशल मीडिया को जो है यूज़ करते हुए भी इन चीज़ों को फॉलो करनी चाहिए। टीचर्स भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करूंगी, लेकिन कुछ ख़वातीन स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आज के दिन के हवाले से लेना बहुत ज़रूरी है। तो आप पहले तो मुझे बताएं किस डिपार्टमेंट से हैं आप? डिज़ाइन डिपार्टमेंट से हैं। डिज़ाइन डिपार्टमेंट में होते हुए कभी आपने, क्योंकि डिज़ाइंस के अलावा इधर इर्द गिर्द घूमने की कोशिश की है, कभी स्टडी, कोई पढ़ाई, कोई शेर, ये वो? जी बिल्कुल किया, हमें खुद करवाते हैं ये एक्टिविटीज़। हमारे HOD साहब जो हैं, ये सर खड़े हुए हैं, तो हमारे सेमिनार्स वगैरह होते हैं डिफरेंट जगहों पे। ये नहीं है कि वो जिस डिपार्टमेंट का सिर्फ वही जाता है, बल्कि सबको इनवाइट किया जाता है, हम खुद जाते हैं, हमें स्पेशली भेजा जाता है, फोर्स किया जाता है अगर कोई नहीं भी जाना चाहता। आपने क्या सीखा इन चीज़ों से? मैं ऑलरेडी इंजीनियरिंग की स्टूडेंट थी और अब डिज़ाइन में आई हूँ, तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। लाइक ये हम बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है, और वो भी एक अलग चीज़ है, तो बड़ा मतलब मेजर सा डिफरेंस है इसमें। लेकिन हम जैसे अब डिज़ाइन की बात करें तो हमारे ना वो एलिमेंट्स हैं जो इंजीनियरिंग को भी सिखाए जाते हैं, लाइक मैथमेटिक्स हो गया और इस तरह की चीज़ें। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो डिज़ाइन इधर यहाँ पे पढ़ रहा है वो सिर्फ डिज़ाइन ही पढ़ रहा है, उसको और भी बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि जिस सब्जेक्ट में आप हैं सिर्फ वो नहीं, आपको थोड़ा उर्दू की तरफ भी जाना चाहिए। तो क्या आपको उर्दू से लगाव है? जी जी बिल्कुल। हमारे जैसे किस डिपार्टमेंट की आप? मैं भी फैशन डिपार्टमेंट से, डिज़ाइन डिपार्टमेंट से। ठीक है। उर्दू को से लगाव किस हद तक है? बुक रीडिंग करती हैं, नॉवेल्स पढ़ती हैं? बुक रीडिंग तो इतना नहीं, टाइम कभी इशू होता है, लेकिन हम जैसे यहाँ पे सेमिनार्स होते हैं, सोसाइटीज़ होती हैं, तो वो इवेंट अरेंज करते हैं, तो हम उनको अटेंड करते हैं, और बहुत अच्छे से हमें नॉलेज, काफ़ी अदब और रिस्पेक्ट, काफ़ी चीज़ें यूनिवर्सिटी में आके हमें गेन करने को मिली हैं। इल्लामा इकबाल ने अपने जितने भी शेर कहे उनमें ज़्यादातर इंसानों को मुखातिब करके उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश की, लेकिन उनका जो ज़्यादा दबाव था ना कि जिन लोगों को मोटिवेट करना है वो थे मुस्लिम नौजवान। इकबाल डे के लिहाज से मैं सर इकबाल का एक जो शेर है वो कोट करना चाहूँगी। खुद ब खुद टूट कर गिरती नहीं जंजीरें कभी, बदली जाती हैं बदलती नहीं तकदीरें कभी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो आप भी यानी कि उर्दू से काफ़ी, आपके शेर से अंदाज़ा हो रहा है हमें कि आपको उर्दू से लगाव काफ़ी है। इकबाल जैसे कि उनका ओवरऑल फोकस रहा है कि हमारी अपनी कौम से मुखातिब होते रहे, अपनी कौम के बारे में उन्होंने कौम को डिफरेंट वे से उन्होंने मुसलमानों को उजागर करने की कोशिश की। जैसे कि वो एक शाहीन की बात करते थे, अपने जो शेर हैं, अपने जो मताले हैं, शाहीन के लिए वो कहते थे। क्या आज वो शाहीन मौजूद हैं? हमारे में वो कौम है, लेकिन हमें कुछ इस तरह से गाइड नहीं किया जाता, उस रास्ते पे लेके नहीं जाया जाता, जिस वजह से हमारी जो आज की पब्लिक है ना वो उन चीज़ों पे फोकस नहीं करती। उनके जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं थोड़े से चेंज हो गए, लेकिन इंसान वही हैं। बिल्कुल, फोकस भी है जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। तो कुछ और ख़वातीन भी हैं, मैं उनसे भी बात करूँगी। तो आप मुझे बताएं कि आप क्या कहेंगी जो इल्लामा इकबाल ने अपने कोल कहे, जो शेर कहे? मैं इल्लामा इकबाल का एक शेर कहूँगी। तो गनी अज़हर दो आलम मन पज़ीर, रोज़े महसर अज़र हाय मन पज़ीर, गर तुमी बैनी हिसाबम नागज़ीर, इस निगाह मुस्तफ़े पनाहम बग़ैर। ज़बरदस्त। तो आप मुझे बताएं, आपको भी कोई शेर आता है इल्लामा इकबाल का? जी, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाक की अपनी फितरत है, ना नूरी है ना नारी। गुड हो गया। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो काफ़ी शेर व शायरी भी जानते हैं, तो डिपार्टमेंट की डीन भी मौजूद है, कुछ उनसे भी बात कर लेते हैं। उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेना भी इंतहाई ज़रूरी है। स्टूडेंट्स तो माशाल्लाह जानते हैं, शेर व शायरी भी कर रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि आज अगर हमारे मुआशरे में इल्लामा इकबाल की शायरी को अपनाया जाए तो किस हद तक हम बेहतरी देख सकते हैं अपने मुआशरे में? देखें जी, मेरा अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है स्पेसिफिकली इकबाल के रेफरेंस से, जिस तरह हमने बाकी सिचुएशंस के अंदर भी एक जनरेशन गैप प्रोड्यूस कर लिया है, इसी तरह शायद हमने इकबाल के मामले में भी अपनी यंग जनरेशन के साथ एक गैप प्रोड्यूस कर लिया है, और इसके ज़िम्मेवार हम लोग हैं जो एल्डर जनरेशन है। चूँकि इकबाल की शायरी का एक ख़तीर पोर्शन जो है वो फ़ारसी में था, और उसके बाद फिर फ़ारसी लैंग्वेज जो निकल गई हमारी ज़िंदगियों के अंदर से, तो शायद हम उस तरह ट्रांसलेट नहीं कर सके जिस तरह के हमें अपनी यंग जनरेशन को उनकी फ़िलासफ़ी जो है, शेर तो हम याद करवाते रहते हैं, उन्हें तकरीरों में भी याद करते हैं, मज़मूनों में भी लिखने के लिए वो याद कर लेते हैं, लेकिन वो जो फ़लसफ़ा था उनका, वो शायद हम उन्हें ट्रांसलेट नहीं कर सके। तो यहाँ पे हम डिज़ाइन स्कूल के अंदर ये कोशिश कर रहे हैं, चूँकि हमारा
مین ٹول جو ہیں وہ ویژول ٹولز ہیں. ہم نے ایک اقبال سوسائٹی بنائی ہوئی ہے. پھر ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ویژولی چیزیں جو ہیں وہ پروڈیوس کریں جو کہ اقبال کے میسیج کو دے سکیں. اینڈ دین پھر ہم کمپٹیشن کرواتے رہتے ہیں, اور ہمارا اگلے سال کا بھی پروگرام ہے کہ اگلے سال ہم ایک گرینڈ کمپٹیشن جو ہے وہ اس کے اوپر, یہ تو ابھی چونکہ ہم پینڈیمک سے باہر نکل کے آئے ہیں تو اس لیول پہ چیزیں پلان نہیں کر سکے. تو میرا پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ جی بچوں کو شعر تو چلے آنے چاہیے, لیکن شعروں کی بجائے ان کا فلسفہ اگر وہ اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں کہ انہوں نے یہ باتیں کہی کیوں ہیں. تو دس از واٹ از نیڈیڈ. جی بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. شعر و شاعری میں تو میں خود بھی بڑی ویک ہوں, مجھے بھی شعر یاد کرنا بڑا مشکل لگتا ہے. لیکن آج کل جیسے سوشل میڈیا بہت زیادہ ان ہو گیا ہے, جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ کتابوں سے بہت دور ہو گئے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو تھوڑا سا اس پہ فورس کرنا چاہیے کہ وہ تھوڑا سوشل میڈیا سے ہٹ کر ذرا اگر بک ریڈنگ کی طرف آ جائیں تو بہتر ہے؟ دیکھیں بک ریڈنگ جو ہے نا جی اس کی فارم چینج ہو گئی ہوئی ہے. شاید ہم ریوائیو نہ کر سکیں بک ریڈنگ کو, حالانکہ دنیا میں ایکسپیریمنٹیشن ہوئی ہے. بہت بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں ڈیجیٹل لائبریریاں, مطلب پیور ڈیجیٹل لائبریریوں کو ریورس کیا گیا واپس بک ریڈنگ کے اوپر جو ہے. تو وہ دیٹس ون پارٹ, ہمیں اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. لیکن اگر عصر حاضر میں اس وقت ڈیجیٹل پلیٹ فارم جو ہے وہ ان ہے اور وہ بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے, تو ہمیں پھر اپنی چیزیں, اپنے میسیجز بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے اوپر اس طرح بچوں کو لے کے جانا چاہیے کہ چلیں وہ وہاں سے اٹریکٹ ہو کہ اچھا اس کے پیچھے بیک اینڈ کیا تھا, پھر ہم اس بک کو دیکھیں. تو یہ ہمارے سوچنے کی چیزیں ہیں, یہ یونیورسٹیز کے سوچنے کی, یہ پروفیسرز کے سوچنے کی چیزیں ہیں کہ جی کیسے ہم ان کو موٹیویٹ کریں. تو یونیورسٹی کے ترجمان بھی موجود ہیں, میں ان سے بھی بات کروں گی. یہ سب باتیں تو ہم نے دیکھ لی, اسٹوڈنٹ سے بھی بات کر لی. کچھ سیلیبریشنس کی طرف بھی آتے ہیں کہ آج کے دن کو کس طرح سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, کوئی تقریبات ہوتی ہیں, کوئی شاعری کے مقابلے. جی بالکل ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہے. پچھلے سال تو ہم اس چیز کو کرتے رہے ہیں, مگر یہ کرونا کی وجہ سے اس دفعہ جو ہے نا گیدرنگ جو الاؤ نہیں تھی. ابھی انشاءاللہ نیکسٹ ہم اس کا یہی ہے, اقبال سوسائٹی جو ہے وہ کر رہی ہے اس کا مینیج. میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر محمد علامہ اقبال صاحب جنہوں نے اس مملکت خدا داد کا خواب دیکھا, اور آج یہ وہی خواب ہے کہ ہم تمام جو مسلمان ممالک ہیں اس میں ہم ایٹمی پاور ہیں اور ہماری ایک سے ہے. تو ہمیں جو ان کا فلسفہ ہے, ان کے جو تھنک ٹینک تھا, اس کو نیو جنریشن تک جو ہے نا ہم نے ٹرانسفر کرنا ہے, اور ہم کر رہے ہیں. انشاءاللہ ضرور ہوگا, اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستانی قوم جو ہے نا وہ ورلڈ میں نمبر 1 2 پہ ضرور ہوگی. اس دن کو جو یوم اردو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے, اس پر آپ کی کیا رائے ہے, کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ ہم تو اس کو ریلیٹڈ کریں گے جی ڈاکٹر صاحب کے تھنک کے ساتھ, کیونکہ جو ان کا فلسفہ حیات ہے وہ آپ کے سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک جو ہے نا انہوں نے فلسفہ حیات دیا ہے آپ کو. اور اس میں ہمیں اس کو اپنے قرآن مجید کو اور فلسفہ حیات جو ڈاکٹر صاحب کا اس کو فالو کریں تو انشاءاللہ تعالی ہماری قوم جو ہے نا وہ بہت اس کو ترقی بھی کرے گی اور سیلیبریٹ بھی کرے گی. ایسے اگر ہم علامہ اقبال کی کئی باتوں پر عمل کریں تو یقیناً ہم ترقی کی راہ پر گامزن ہوں گے. ابھی وقت ہوا ہے بریک کا, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. علامہ اقبال نے نظریہ پاکستان پیش کیا, تو نظریہ پاکستان پیش کرنے پر ہر سال انہیں خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے. فیصل آباد میں ایک نظریہ پاکستان ہال بھی موجود ہے, جس کا بیسیکلی کانسیپٹ کیا ہے وہ جاننا ضروری ہے. تو یہاں کے عہدیداران موجود ہیں, میں ان سے بات کروں گی. پہلے تو یہ جو ہال جس نام سے آپ لوگوں نے منسلک کیا ہے نظریہ پاکستان ہال, بیسک کیا سوچ کر اس کا یہ نام رکھا گیا؟ بات یہ ہے کہ نظریہ پاکستان یہ ملک اس نظریے کی بنیاد پہ بنا ہے. نظریہ پاکستان دراصل نظریہ اسلام ہے. تو اس سلسلے میں الحمدللہ یہ 12 سال سے ہم نے فیصل آباد میں اس کا قیام عمل میں لے کے آئے. یہ ہمارا مین آفس جو ہے وہ ہے ادھر نظریہ پاکستان ٹرسٹ لاہور, گورنر ہاؤس کے سامنے. پہلے ہمارے صدر تھے ڈاکٹر مجید نظامی مرحوم. تو الحمدللہ ہم اپنی نیو جنریشن کے لیے یہاں سے ان کو آگاہی فراہم کرتے ہیں. وہ یہاں پہ سکولز آتے ہیں, جس طرح بچے بچیاں کالجز کے آ کے ہماری ہسٹری لگی ہوئی ہے کہ پاکستان بنا کیسے.
ये 122 से के करीब ख़ानदान ख़वातीन और हज़रात हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में अहम किरदार अदा किया है, और ऐसी हिस्ट्री किसी को भी नहीं मिलेगी जो नज़रिया पाकिस्तान हाल में है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चौथी जनरेशन जो है ये अब बढ़ रही, आगे बढ़ रही है। जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था वो हमसे जुदा हो रहे हैं, बहुत से जुदा हो चुके हैं। तो अब हम उनकी गाय के लिए आप यकीन जानिए कि उनको कोई पता नहीं है कि पाकिस्तान कैसे बना था। यहाँ पे लाशों के ढेर लगे थे, 14 लाख से ज़ायद कुर्बानियाँ दी गई हैं इस मुल्क को हासिल करने के लिए, जो कि सबसे बड़ी कुर्बानी है। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि अब हम अपनी नई नस्ल की इसकी आगाही के लिए अपना भरपूर टाइम भी दें और उनको ऐसे मौके फराहम करें कि वो यहाँ पर आए। हम यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में भी जाते हैं, हमारी टीम जाती है, वहाँ पे जाके लेक्चर्स होते हैं और बताते हैं कि नज़रिया पाकिस्तान क्या है। नज़रिया पाकिस्तान के मुताबिक इस्लामी तालीमात की रोशनी में उनको ज़िंदगी गुजारने का हम सबक दें। ऐसे कि जो उलामा इकबाल ने नज़रिया पाकिस्तान पेश तो किया था, क्या आज का पाकिस्तान आपको उस रास्ते पर चलता हुआ नज़र आता है या कहीं ना कहीं कोई फ़र्क है, अभी चीज़ों के बेहतर होने की ज़रूरत है? मैं समझता हूँ 73 साल हो चुके हैं, तो अब बहुत अशद ज़रूरत है कि कौम को बताया जाए कि ये पाकिस्तान किस लिए हासिल किया गया था। अब पाकिस्तान अपनी असल हालत में नहीं है, क्योंकि जो हमने उनको मौके फ़राहम करने थे वो इस वक्त उनको फ़राहम हैं, लेकिन उसमें कुछ रुकावटें हैं। हमारे मुल्क में जिस तरह चारों सूबे हैं, पांचवा गिलगित बल्तिस्तान है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नई जनरेशन जो है उसके लिए ज़रूरी है कि वो इस मिशन को समझे, अपने बड़ों को समझे। और मैं समझता हूँ कि हम पे हनूदो यहूद की यलगार है, उन्होंने हमारी नई नस्ल को बिल्कुल तबाह कर दिया है। हिंदू कल्चर जो है उसकी वजह से आप ये नहीं सोच सकते कि ये हमारी जो आजकल लाइफ गुजर रही है वो इस्लामी तालीमात की रोशनी में है। ऐसे और इस्लामी तालीमात को फॉलो करने की हमें ज़रूरत भी है। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप लोगों ने आज के दिन के हवाले से तकरीब भी मुनक्किद की गई है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। क्या आप लोग हर साल इस तरह तकरीब मुनक्किद करते हैं? क्योंकि आजकल की नौजवान नस्ल जिस तरह से अपने रास्ते थोड़ी भटक गई है, तो उनको आगाही देना काफ़ी ज़रूरी है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के नाम से उनके एक शेर से अपनी बात का आगाज़ करता हूँ कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। अब इसके अंदर पूरी कायनात में जो भी मसले मसाइल हैं, हमारी ज़िंदगी का दारोमदार जो है उसका मंबा जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आज से 100 साल पहले हज़रत ने ये बात फरमाई कि मोहम्मद से फ़ा। अब हमारे 24 घंटे जो हैं अगर तो दीन इस्लाम के साथ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक गुजर रहे हैं। हम खाते कैसे हैं, पीते कैसे हैं, पहनते कैसे हैं, उठते कैसे, बैठते कैसे, हमारा 24 घंटे जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के इर्द गिर्द घूमेंगे तो हमारी दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी है। इंतहाई दुख के साथ ये बात मैं कह रहा हूँ कि आज हम इस माटो से, आपने जो ये शेर में जो बात हमें बताई थी उससे बहुत दूर होते जा रहे हैं और दिन ब दिन हमारे मसाइल इसीलिए बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए हमें अपनी ज़िंदगी के ऊपर दोबारा गौर ख़ौज़ करना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी दुनिया की और आखिरत की किस तरह बेहतर होगी जब हम इस शेर में जो असल बुनियाद है हमारी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, तो इंशाल्लाह फिर हमारी ज़िंदगी बेहतरीन ज़िंदगी हो जाएगी। समझते क्या है, वजह किसको मानते हैं कि जिस तरह से आजकल की नौजवान नस्ल इन चीज़ों से दूर होती जा रही है? क्या इसका ब्लेम सोशल मीडिया पर डालना ठीक है? इसके बहुत सारे मसाइल हैं जी। देखें, जो बुनियादी तौर पर जिन लोगों ने इसके ऊपर काम करना था हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर सके। हमारे जितने बड़े बड़े अकाबरीन हैं उनको इसके ऊपर फोकस करना चाहिए और ख़ुसूसी तौर पर मैं समझता हूँ कि आज के जो हमारे वालिदैन हैं हमारे, हम अपने बच्चों की तरबियत है उस नहज पर नहीं कर रहे जिस नहज पर, देखें माँ की गोद जो है वो सबसे पहला एक बुनियादी अदारा है जो बच्चे की परवरिश करता है। तो आज की माएँ जो हैं उनको भी ये सोचना चाहिए, आज के जो वालिदैन हैं मिल के वो बच्चों की परवरिश करें, क्या बेहतर है क्या बुरा है, ये बच्चों को अगर शुरू से सिखाएंगे। आज तो माएँ जो हैं अस्तगफिरुल्लाह अपनी जान छुड़ाने के लिए मोबाइल और इस तरह की चीज़ें बच्चे को दे के अलग बैठा देती हैं और बच्चे की कोई तरबियत नहीं है।
تو یہ نہ ہمارا مسجد سے رابطہ ہے، نہ دینداروں سے رابطہ ہے، نہ ہمارا دین کے ساتھ کوئی رابطہ ہے، نہ ہمارے اندر کوئی دین والی بات ہے. تو یہ ساری چیزیں جب تک ہمارے اندر نہیں آئیں گی اس وقت تک ہمارے مسائل بڑھتے رہیں گے اور ہمارا دنیا اور آخرت کا نقصان ہوتا رہے گا. ایسی ہے، دین پر عمل کرنا جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. علامہ اقبال کو تلاوت قرآن پاک کا بھی بڑا شوق تھا، کیا کہیں گے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ اصل میں سچے عاشق رسول تھے. یہ جو پاکستان بنا ہے یہ کلمے کی بنیاد پر بنا ہے. پوری دنیا میں 2 ریاستیں، ایک مدینہ اور ایک پاکستان، جو کلمے کی بنیاد پر بنا ہے. ہم یہ اقبال ڈے اس لیے مناتے ہیں تاکہ ہماری نیو جنریشن کو یاد رہے اپنے اسلاف کے بارے میں، اپنے کابرین کے بارے میں، کیونکہ جو اقبال کا شہین تھا وہ آج کے ماحول نے اس کو مسرت شہین بنا دیا ہے. اور جو قومیں اپنے ماضی کو یاد نہیں رکھتی وہ گمنامی کی دلدل میں دھنس جاتی ہیں. اقبال ڈے منانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ان کے خیالات تھے نیو جنریشن کو پتہ لیکن دیکھیں نا، یورپ کی جو روشنیاں تھیں وہ بھی اقبال کو متاثر نہ کر سکیں. اس نے قرآن کی ایک تفسیر جو اس وقت اس کی مخالفت کی، ہر عالم دین اپنی اب تقریر پہلے اقبال کا شعر پڑھتا ہے تو پھر وہ اپنا خطبہ سٹارٹ کرتا ہے، لیکن اس وقت میں ان کی مخالفت کی گئی ہے. لیکن وہ سچے عاشق رسول تھے اور ان کے والدین نیک تھے، تو تبھی یہ پیدا ہوا ہے نا. آج کی عورت جو ہے وہ جب اپنے بچے کو لوری دے رہی ہوتی ہے تو وہ میوزک سن رہی ہوتی ہے، تو وہ محمد بن قاسم یا خالد بن ولید تو نہیں پیدا ہوں گے. اس سے پھر وہ نسل میں ہمارے ایسے ہی لوگ آئیں گے. ان کی ماؤں نے حلال رزق کمایا، حلال رزق سے ان کی پرورش کی، اور اقبال جو ہے وہ ہمارا مطلب ایک درخشندہ ستارہ ہے اور وہ قیامت تک اس کے خیالات اور اس کے وہ جو ہے نا وہ قائم و دائم رہیں. علامہ اقبال کو مطالعے کا بھی بے حد شوق تھا. کیا سمجھتے ہیں کہ جو آج کی ہماری جنریشن ہے ان میں مطالعے کا شوق جو ہے وہ موجود ہے یا وہ ختم ہو گیا؟ ہماری نسل تو تباہ کر دی گئی ہے نا. یہود و نصارہ نے ایسا جال بنا ہے. جو یہ موبائل ہے یہ سب سے بڑا دشمن ہے. لٹریچر اور پڑھنا، مطالعے تو دور کی بات ہوگی نا. پاکستان لاکھوں قربانیاں دے کے لاکھوں عصمتیں لٹا کر بنا، ایسے ہی نہیں بن گیا. ایسی ہے. علامہ اقبال جو تھے یقیناً انہیں پڑھائی کا بڑا شوق تھا، لیکن اگر دیکھا جائے نا جو لٹریچر، اردو لٹریچر کا جو کنسیپٹ ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ کئی ایسے شعبے آ گئے ہیں، پروفیشنز آ گئے ہیں کہ اسٹوڈنٹس پریفر کرتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں یہ کر لیں، لیکن لٹریچر کی طرف نہیں جاتے. اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے قوم میں اور خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے جو ایک پیغام دیا وہ عالمگیر شعرا رکھتا ہے. علامہ اقبال یورپ میں گئے، وہاں پہ تعلیم حاصل کی، مگر ان کے والدین کی طرف سے جو انہیں ایک تربیت تھی وہ انہوں نے نہیں چھوڑی. وہ اپنے کلام میں کہتے ہیں کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شہین بچوں کو بالوں پر دے. ان کے والد صاحب نے جو ان کی تربیت کی تھی، آہ سحر کیا ہے؟ آہ سحر فجر کی نماز. اگر ہمارے نوجوان اقبال کی تعلیمات پر نماز فجر سے اپنی صبح کو آغاز کریں تو پھر ان کے لیے ہر منزل ہے منزل کا پہلا قدم. وہ آگے آگے اور آگے نکلتے چلے جائیں گے. اور اقبال ہی کہتے ہیں کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن ہے تو وہ آفاق سارا اس کے زیر نگی آ جاتا ہے. یہ اقبال ہیں جنہوں نے قوم کو شعور دیا. یہ اقبال ہے جنہوں نے قرآن مجید کی پوری تفسیر اپنے اشعار میں بیان کی. یہ اقبال ہیں جنہوں نے قوت عشق یہ بتایا کہ اگر قوت عشق کا آپ کو چاہیے تو پھر ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ وہ آپ کے لیے ہے، جس میں دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے اور زمانے سے آگے بڑھنے کا پیغام بھی ہے. اسی جیسے آپ لوگوں نے یہ تقریب بھی منعقد کی ہوئی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان تقریبات کا جو انعقاد ہے وہ کس سخت ضروری ہے؟ کیا یہ ہماری نوجوان نسل میں ایک نئی روح پھونک سکتی ہیں؟ نوجوان نسل کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ نظریہ پاکستان فورم فیصل آباد ایک تواتر کے ساتھ کالجز میں، سکولوں میں یہ سارا پروگرام وہ ایک کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری نوجوان نسل اس سے آگاہ ہو رہی ہے. ایسے ہی ہے، ان تقریبات کی جو ضرورت ہے وہ بہت زیادہ ہے ہمارے معاشرے میں لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے. تو ابھی وقت میں بریک کا ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ابھی میں ایک اور یونیورسٹی میں موجود ہوں. یہاں پر یونیورسٹی کے اسٹوڈینٹس میرے ساتھ موجود ہیں، میں ان سے بات کروں گی. پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، جس طرح سے علامہ اقبال نے نظریہ پاکستان رکھا، کیا آپ دیکھتے ہیں کہ اول تو پہلے تو یہ ہمیں بتائیں کہ ان کا نظریہ پاکستان آپ کیا سمجھتے ہیں، اور کیا آج کے پاکستان کو ہم ان کے پاکستان کے مطابق دیکھ سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کے ہاں امت مسلمہ کا ایک کانسیپٹ ہے، امہ کا ایک کانسیپٹ ہے.
وہ پین اسلامزم کے کانٹیکسٹ میں اس کو ذرا براڈر ٹرم میں لیتے ہیں. وہ وطنیت کے جو تصور ہے وہ ان کے ہاں ان کی شاعری کے اندر ہمیں بہت لمیٹڈ نظر آتا ہے. وہ پوری مسلم امہ کی بات کرتے ہیں, اس کے ایشوز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اور اس ایشوز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد اس کا اپنی شاعری کے ذریعے ایک سلوشن دیتے ہیں. اب ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اقبال کی شاعری کو برائے شاعری کے طور پہ لیتے ہیں. اس کا جو اصل جو میننگ ہے وہ ہم اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے ہیں. اصل ماہر طبیب ہوتا ہی وہ ہے کسی قوم کا جو اس کے پرابلمز کو آئیڈینٹیفائی کرے, دین اس کا سلوشن دے. اب آپ دیکھیں کہ اقبال کی شاعری میں شاہین کا ایک تصور ہے. اچھا, شاہین کا تصور جو ہے وہ اس نے ایک نوجوان کو ایک شاہین کو کنسیڈر کر رہا ہے, جس کو وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے سب سے پہلے پرابلمز کیا ہیں. اس کا پرابلم کیا ہے کہ وہ بے یقینی کا شکار ہے, اس کے اندر بے اعتمادی ہے, اس کے فکر و نظر میں جو اثر ہونا چاہیے وہ اس کے وہ نہیں ہے. اچھا, اب اس کے کریکٹر کا ایشو ہے. یہ 4 چیزیں جو ہیں وہ اقبال کی شاعری کے اندر ہمیں شاہین کے پرابلمز نظر آتے ہیں, جن کا وہ سلوشن دیتا ہے. اب سلوشن وہ کیا, اس کو وہ اسلامک پرسپیکٹو میں لے کر جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کا کانسیپٹ ہے یہ مسلم, آپ ساری چیزوں کو جو آپ کی ڈیزیزز ہیں اس کا سلوشن ہے ہی اس کے اندر. دوسرا جو وہ دے رہا ہے کہ آپ قرآن کی سوجھ بوجھ پیدا کریں, قرآن شریف کے ساتھ جو ہے اس کی نالج سے آگاہ ہوں, تو آپ کے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. اچھا, اب یہ 2 چیزوں کے ساتھ جب آپ کا ریلیشن اسٹیبلش ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کے ساتھ, تو یونٹی کا سمبل بنتا ہے. اب یونٹی کا سمبل جو ہے وہ جب مذہب کی بنیاد پہ ہوگا تو وہ لوگوں کو آپس میں جوڑے گا, اور جب ہم اس کو پولیٹیکل اینگل سے لیں گے تو جو ہی وہ پولیٹیکل ہمارا موٹیو ختم ہوگا تو اس کے بعد لیڈرشپ کا ویژن جو ہے وہ بھی اپنے اختتام کو پہنچ جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کی شاعری کے اندر سب سے زیادہ جو فوکس ہے وہ یوتھ کے اوپر ہے. آپ دیکھیں کہ دنیا میں جتنی چینجز آئی ہیں وہ ساری یوتھ سے ہی سٹارٹ ہوتی ہیں. ایون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ارلی جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا وہ لوگ تھے جو انڈر 20 تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا نام ہے, عبداللہ بن مسعود کا نام ہے, حضرت طلحہ کا نام ہے, حضرت زبیر کا نام ہے. یہ سارے وہ لوگ تھے جو انڈر 20 تھے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ اور فرعون کی جو جنگ کا قرآن شریف کے اندر جو ذکر ہے اس کے اندر بھی جو یوتھ ہے اس نے, چونکہ حضرت موسیٰ کو یوتھ نے سٹارٹ میں ماننے سے انکار کر دیا فرعون کے خوف کی وجہ سے, جس سے یہ میسج جاتا ہے کہ جو لوگ خوف کی وجہ سے چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اس معاشرے میں چینج نہیں آ سکتی. اس معاشرے میں سب سے بڑا جو سمبل ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسٹیگننٹ معاشرہ چلتا ہے. اس کو ہم احساس خودی سے کنسیڈر کر سکتے ہیں. انہوں نے احساس خودی پر بڑا زور دیا ہے علامہ اقبال نے, تو اسے کیسے ڈیفائن کریں؟ میں سمجھتا ہوں کہ خود شناسی جو ہے اس کے بغیر خدا شناسی نہیں ہو سکتی. جب تک آپ خود شناسی اپنے آپ کو پہچانیں گے نہیں. اقبال کے ہاں مین جو تصور ہے وہ خود شناسی کا ہے کہ پہلے نوجوانوں کو یا جو مسلم امہ ہے ان کو اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے کہ خدا نے ان کے اندر کیا کیا کریکٹرسٹکس رکھی ہیں. اس کے بعد ہی وہ خدا کو پہچان سکتے ہیں, ورنہ کائنات کو تسخیر کرنے کا جو خواب ہے وہ ہمارا شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. علامہ اقبال نے معاشی تصور بھی پیش کیا, اس پر بڑا زور دیا, اس پر کیا کہیں گے؟ علامہ اقبال نے اپنی تعلیمات کے ذریعے جو ایک معاشی تصور بھی پیش کیا ہے, اس کے حوالے سے آج کو ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال کا جو شاہین ہے اس کو جو ہے اس حوالے سے اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اور شاہین چونکہ انہوں نے نوجوان کو شاہین کہا ہے, اس لیے اس کو چاہیے کہ ان آسپیکٹ سے جو اکنامک آسپیکٹ ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی جو ہے وہ ان کی گرومنگ کی جائے تاکہ جو ہے وہ آگے بڑھ سکے. جیسے کہ اقبال نے کہا ہے, تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا, تیرے آگے جہاں اور بھی ہیں. جیسے کہ آپ نے ورڈ یوز کیا کہ کرنا چاہیے کریں, تو کیا یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں آپ ان کو اس طرح سے اس چیز کے بارے میں گائیڈ کر رہے ہیں, یا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آج کے ٹائم میں وہ شاہین موجود ہے یا کہیں مس ہو گیا؟ آج کے ٹائم میں وہ شاہین ابھی اس کی موجودگی کا پتہ نہیں چل رہا, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح سے اسٹوڈنٹ کو ٹیچ کیا جائے, ان کو گروم کیا جائے, ان کے لیے سیمینارز اور کانفرنسز کا انعقاد کیا جا رہا ہے تاکہ وہ جو ہے وہ اقبال کی ٹیچنگز کو سمجھ بھی سکیں اور اس پہ عمل پیرا بھی ہو سکیں. ٹھیک ہے, بالکل جیسے آپ نے سیمینارز و تقریبات کی بات کی, شاعری کے مقابلے بھی, لیکن جب سے کرونا آیا ہے کچھ چیزیں تھوڑی سی لمیٹڈ ہو گئی ہیں, تو کیا آپ کی یونیورسٹی میں بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ اب ویسی تقریبات سیمینارز نہیں ہوتی یا ہو رہی ہیں؟
نہیں, ہم لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں. اس وقت ہمارا یہ تیسرا سیمینار تھا جو اقبال کے حوالے سے آج ہم نے کنڈکٹ کیا. کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح سے کیا جا سکے اس کے ساتھ ساتھ تاکہ یہ ایکٹیویٹیز دوبارہ سے ہم سٹارٹ کریں کرونا کی وجہ سے جو ختم ہو چکی تھی. ایسے ہی علامہ اقبال کو قومی شاعر کہا جاتا ہے بیسیکلی, کیونکہ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے اپنی قوم کو جو ہے وہ بیدار کرنے کی کوشش کی. تو آپ سمجھتی ہیں کہ آج کے ٹائم میں وہ شاعری ہمارے نوجوان, ایک تو اس کو صرف یاد کرنا یا پڑھنا کافی نہیں, اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے, تو کیا آج کے جو نوجوان ہیں اس شاعری کے میننگز کو سمجھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ اقبال کی پرسنالٹی, ابھی آپ نے شاعر کے طور پر جو ہے وہ اقبال کو یاد کیا ہے, لیکن میں یہاں سے اپنی بات سٹارٹ کرنا چاہوں گی کہ اقبال صرف ایک شاعر نہیں ہے, ایک وہ ایسی پرسنالٹی ہیں جس میں ہمیں مفکر, شاعر, سیاستدان اور اس کے علاوہ ہمیں ایک ایسی پرسنالٹی نظر آتی ہے جو پوری قوم کو یکجا کر کے کسی بھی ایک پروڈکٹیو سائڈ پہ مولڈ کر سکتے ہیں. اور جہاں تک اقبال کی شاعری کی بات ہے, بلا شبہ اقبال کے تصورات اتنے اونچے لیول کے ہیں کہ کسی بھی عام انسان کے لیے اسے سمجھنا آسان نہیں ہے. تو ہم کسی گائیڈ کے طور پہ اپنے ینگسٹرز کو گائیڈ کر سکتے ہیں, اور اگر تو ہمارے ینگسٹرز ان کی شاعری کو سمجھیں تو میرا خیال ہے کہ ہم اپنی یوتھ کے ذریعے پاکستان کو کسی ایسے لیول پر لے کے جا سکتے ہیں جہاں پاکستان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. کیونکہ ہم اگر فریڈم موومنٹ پاکستان کی دیکھتے ہیں تو اقبال کے علاوہ ہمیں کوئی اور پرسنالٹی ایسی نظر نہیں آتی جو ہر اسپیکٹ کو کور کر رہی ہے, نہ صرف یہ کہ وہ سیاست میں پارٹ پلے کر رہے ہیں. آن دا ادر ہینڈ وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں بھی انڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں اپنی شاعری کے ذریعے, اپنے لیکچرز کے ذریعے, اپنے نئے نئے تصورات کے ذریعے, جس سے وہ لوگوں کی مائنڈ سیٹ کر رہے ہیں اور ان کو اس پیچ پہ لے کے آ رہے ہیں کہ وہ جو ہیں وہ لوگوں کو اس طرح سے نرش کر رہے ہیں کہ وہ ان میں سے بھی مفکر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہمیں صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اقبال کی تعلیمات کو ایک بار سمجھیں, پڑھیں, اور اگر ہم اس کو سمجھ جائیں گے تو ہم اپنی قوم کو ایک اعلیٰ پائے کی قوم بنا سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, اور قوم کو بہتر کرنے کی سب کو ضرورت ہے. تو آپ مجھے بتائیں, کیا پہلے جیسے ہوتا تھا کہ بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو شعر و شاعری سے بڑا لگاؤ ہوتا تھا, ادب سے بڑا لگاؤ ہوتا تھا, تب شاعر ہوتے بھی بہت تھے, کیا آج کے ٹائم میں آپ وہ شاعر کہیں دیکھتی ہیں؟ شاعر تو نہیں, لیکن علامہ اقبال کے حوالے سے یہ کہہ سکتی ہوں پہلے بھی ان کا شوق تھا اور ابھی بھی ہے, اور یقیناً ابھی ڈپارٹمنٹ بہت مدد کرے گا اور سمجھنے میں اور جاننے میں ان کو, ان کی شاعری کو, ان کے خیالات کو اور ان کی ٹیچنگز کو. آپ مجھے یہ بتائیں, ایک تو یہ کہ جو آج کے اسٹوڈنٹس کتابوں سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں, کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ میرے خیال سے یہ غلط اپروچ ہے. کچھ حد تک تو پھر انٹرنیٹ تک کی رسائی ضروری ہے, لیکن کتابیں سے منسلک رہنا چاہیے, بالکل رہنا. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کتابوں سے بالکل ہی دور ہو گئے ہیں, صرف اس لیے کہ آج کل ان کے پاس اسمارٹ فونس ہیں, اس میں نیٹ بھی ہے اور آپ سوشل میڈیا پر ہر وقت ایکٹیو ہوتے ہیں. تو کتابوں سے محبت کس حد تک ضروری ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کے سوال کا, بہت اچھا سوال ہے آپ کا. کتاب جو ہے یہ بیس ہے اور یہ علم کی بیس ہے, بنیاد ہے. اب کتاب سے دوری کی جو وجوہات سوشل میڈیا کے پرسپیکٹو میں آپ نے بیان کیے ہیں, ان کو جو میٹیریلائز کرنا ہے, یعنی ان کو وہاں سے کتاب کی طرف لانے میں انسٹیٹیوشنز کا اور فیکلٹی کا, ٹیچرز کا بہت اہم جو ہے وہ رول ہے. اور ٹیچر ہی وہ رہبر اور رہنما ہے جو بچوں کو ان کے پراپر مستقبل کے لیے پراپر طریقے سے گائیڈ کر سکتا ہے. اور کتابوں کے اندر جو کچھ لکھا ہوتا ہے وہ ظاہر ہے جب ہم اس کو خاص طور پہ سوشل فنامینا میں جب اس کو ہم ریالٹی کے ساتھ جوڑ کے پڑھائیں گے, کیونکہ جو سوشل سائنسز ہیں یہ ہمارے سوشل انٹریکشن اینڈ بیہیویئر سے ڈیل کرتی ہے, اور ان کے لیے کوئی لیبارٹری فزیکل لیبارٹری نہیں ہے, اس کی لیبارٹری جو ہے وہ سوسائٹی ہے. تو کتابوں میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے ٹیچر بائی چوائس کا تصور جو ہے وہ پروموٹ ہونا چاہیے, ناٹ کہ ٹیچر بائی چانس. تو دس از ویری امپورٹنٹ ان مائی اوپینین کہ طلباء کے اندر جو پڑھایا جا رہا ہے یا جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے, ہمارا استاد اس کو پریکٹیکل لائف کے ساتھ سوشل فنامینا سے کلاس میں کتنی ایگزامپلیفیکیشن کرتا ہے, جس سے بچہ یہ فیل کرے کہ جو مجھے پڑھایا جا رہا ہے یہ میرے اوپر کہاں اپلائی ہو رہا ہے. اور پھر بچوں کو جو ہے وہ پڑھتے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ یہ جو پڑھا ہے آپ نے یہ آپ کی لائف میں کہاں امپلیمنٹ ہو رہا ہے اور یہ کیسے آپ کی لائف کو چینج کر سکتا ہے. کیا اسٹوڈنٹس ان چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں؟ یس, نو ڈاؤٹ. جب بھی کوئی بھی ٹیچر کلاس میں سوشل سٹڈیز کو, سوشل فنامیناز کو اس اینگل سے پڑھاتا ہے کہ وہ
اس کی ڈیلی لائف سے ایگزامپلیفیکیشن کرتا ہے تو اسٹوڈنٹ اس کو بالکل ریئیکٹ بھی کرتے ہیں اور اس پہ بڑا پازیٹیولی ان کا رسپانس بھی آتا ہے اور ان کے کریکٹر اینڈ بیہیویئر میں تبدیلی بھی آتی ہے. جہاں تک علامہ محمد اقبال صاحب علیہ رحمہ کے جو خیالات ہیں یا ان کی جو شاعری ہے, جو ان کی فکر ہے, جو سوچ ہے, اس کو آج کے دور میں ماڈیفائی کرنے کی, موجودہ حالات کے مطابق ایڈجسٹ اس کی کنیکٹیوٹی ڈیولپ کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے, جو کہ معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں شاید صحیح طریقے سے نہیں ہو پا رہی ہے, جس کی وجہ سے دلچسپی جو ہے وہ عدم دلچسپی وہ پیدا ہوتی ہے. لہٰذا کانٹیکسچولائزیشن کا جو کانسیپٹ ہے, یعنی جیسے اقبال کو سمجھنے کے لیے آپ کو پوری مسلم ہسٹوریکل کانٹیکسچولائزیشن جو ہے وہ پہلے کلاسز میں اسٹوڈنٹ کو یا عام آرڈینری بندے کو جو ہے وہ جب آپ کانٹیکسٹ نہیں بتائیں گے تو وہ موجودہ صورتحال میں چیزوں کو سمجھ نہیں پائے گا. تو اس لیے میرے خیال کے مطابق علامہ محمد اقبال کی جو شاعری ہے وہ آج بھی اتنی ہی پاورفل ہے, اتنی ہی مؤثر ہے, اتنی ہی تھاٹ پرووکنگ ہے جتنی وہ گزشتہ دور میں تھی, اور مستقبل میں بھی وہ ایسے ہی رہے گی, بشرطے کہ اس کو ڈیلیور کرنے والے جو ہیں وہ اس کی کانٹیکسچولائزیشن کے تناظر میں اس کو جو ہے وہ میٹیریلائز کر کے دکھائیں. تو یہ کچھ چیزوں کو شاید بہتر کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جس طرح سے اسٹوڈنٹس کتابوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو عبدالقادر صاحب سے میں دوبارہ بات کروں گی. جیسے ابھی سر نے بھی بات کی کہ کچھ چیزوں کو نا بہتر کرنے کی ضرورت ہے, کیا ہمیں اب اس چیزوں کو میں کوئی دلچسپی, کچھ دلچسپ فیکٹر جو ہے وہ پیدا کریں گے تو شاید اسٹوڈنٹس کتابوں کی ریڈنگ کی طرف تھوڑا موٹیویٹ ہوں؟ اصل میں یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہے آپ کا ماضی. اب جو آج کا نوجوان ہے اس کا کوئی ماضی کے بارے میں اتنا انٹرسٹ نہیں ہے, وہ چیزوں کو ایکسپلور نہیں کرنا چاہ رہا. جب تک وہ ماضی کو نہیں سمجھے گا, اس کو ایکسپلور نہیں کرے گا تو وہ اپنا حال بہتر نہیں کر سکتا. اب حال میں اس کے اندر جو ہے وہ بے یقینی ہے اور بے اعتمادی ہے. یہ جب تک بے یقینی اور بے اعتمادی ہم ختم نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا مستقبل بہتر نہیں ہو سکتا. بے یقینی یا بے اعتمادی, کانفیڈنس جو ہے یہ آتا ہی نالج سے ہے, کہ اگر آپ کے پاس نالج ہوگا تو آپ کے اندر کانفیڈنس آئے گا, اگر نالج نہیں ہوگا تو آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں آ سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو ایک تو جو جیسے آپ نے کہا کہ بک ریڈنگ کی طرف لے کر جائیں, کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنی ریڈنگز بڑھائیں, کیونکہ انسان ہمیشہ کتابوں سے بھی سیکھتا ہے اور معاشرے سے بھی سیکھتا ہے. اب علامہ نے اپنی شاعری میں اسی بات پہ فوکس کیا ہے کہ جو جدید ہماری ایجوکیشن ہے اس وقت جو ہے وہ اس کو جو جنریشن پیدا کرنی چاہیے وہ جنریشن نہیں پیدا کر پا رہی. اس کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارا جو کریکولم ہے وہ ہماری پریکٹیکل لائف کے ساتھ میچ نہیں کرتا. جب تک آپ اپنے نالج کو اپنی پریکٹیکل لائف کے ساتھ نہیں جوڑیں گے اس وقت تک اس کا امپیکٹ معاشرے کے اوپر نہیں آئے گا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اقبال کی شاعری کے وہ اینگلز دیکھیں جس میں انہوں نے مسلم امہ کے زوال کے اسباب بیان کیے ہیں, کہ مسلم امہ پہ زوال آیا کیوں ہے, اس کے ریزنز کیا ہیں. اب اس لیے اقبال ہمارے ہیرو ہیں, ہمارے شاعر ہیں, ہمارے قومی شاعر ہیں, کہ ان کی شاعری ایک نیا جذبہ اور ایک نیا ولولہ دیتی ہے. وہ مردہ میں ایک نئی جان پھونکنے کے مترادف ہے, کہ اقبال جگاتا ہے, کہ انسان کو اٹھاتا ہے, اس کو غور کرنے پہ, فکر کرنے پہ, سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ وہ دیکھو آپ کے آبا جو ہیں انہوں نے ایک عرصہ حکمرانی کی, اب آپ کیا کر رہے ہو, آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے بارے میں جانو اور کس طرح انہوں نے دنیا کے اوپر رول کیا, اس کو اپنا میسج بنا کے آپ آگے موو کرو. ایسے یہ کہ انہوں نے سوئی ہوئی قوم کو خواب غفلت سے جگانے کی کوشش کی, اور یہی میسج دیا کہ جو ہماری قوم ہے, خاص طور پر جو نوجوان نسل ہے, اس کو ان کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے. ہمیں خود اعتمادی کی ضرورت ہے, بے یقینی, بے اعتمادی ختم کرنی ہوگی اور احساس خود ہی بھی پیدا کرنا ہوگا. ابھی پروگرام کا وقت ہوا ختم, دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.